अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का जो टॉपिक है वो है वक्फ का बयान। अब सबसे पहले वो कहते हैं वक्फ होता क्या है। ठीक है, वक्फ का मतलब होता है ठहरना, रुकना, स्टॉप कर देना। ठीक है, दो दो टर्म्स यूज होती हैं, एक होता है वक्फ और एक होता है कता। ठीक है, वक्फ कर देना या फिर कता कर देना। ठीक है, कता तिलावत जिसको कहा जाता है। कता का मतलब होता है तिलावत को स्टॉप कर देना। कता का क्या मतलब होता है? तिलावत को स्टॉप कर दें। तिलावत को स्टॉप कर देना। वक्फ का मतलब होता है कि आपने किसी जगह पे स्टॉप कर दिया, आगे से पढ़ने लगे। जैसे कि लेट्स सपोज हमारे पास है, मैं कुरान ओपन करती हूँ साथ साथ। हम्म जैसे कि लेट्स सपोज मैं पढ़ रही हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैंने यहाँ पे स्टॉप किया लेकिन मेरी नीयत है आगे पढ़ने की, तो ये होगा वक्फ। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुम। अब मैंने यहाँ पे स्टॉप किया, मेरी नीयत है आगे पढ़ने की, तो ये वक्फ हुआ। इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। अब मेरी नीयत है आगे पढ़ने की, तो ये क्या हो जाएगा? वक्फ। वक्फ। यौम तरौनहा तذهل कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत वतضع कुल्लु ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد। अब मेरा प्लान है आगे तिलावत स्टॉप कर देने का, आगे तिलावत ना करने का, तो ये क्या कहलाएगा? कत। हाँ जी। ठीक है, इसको कहते हैं कतई तिलावत। तिलावत को कतई कर देना, किताबत को स्टॉप कर देना। बस अब मेरा इरादा नहीं है आगे पढ़ने का, मैंने कुरान बंद करके रख देना है। तो अगर मैं कुरान बंद करके रख दूंगी तो वो कतई तिलावत होगी। लेकिन अगर मैंने स्टॉप किया और आगे मेरा प्लान है पढ़ने का, तो वो होगा वक्फ। समझ आया वक्फ और कता का फर्क? जी। 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 ठीक है, कि वक्फ में आपकी नीयत है अभी आगे पढ़ने की, आप पढ़ रहे हैं, बस बीच में सांस कहीं टूट रहा है, कहीं पे माना मुकम्मल हो रहा है, उस लिहाज से आप वक्फ कर रहे हैं। लेकिन कतई तिलावत में क्या होगा कि आपने आयत के आखिर पे स्टॉप किया और कुरान बंद करके रख दिया। ठीक है। ठीक। और याद रखिए, जो कतई तिलावत होती है ना, वो आयत के बीच में मुनासिब नहीं होती। कतई तिलावत आयत के बीच में मुनासिब नहीं होती। नहीं होती। तो आपने पूरी आया को फिनिश करके ही अपनी तिलावत को स्टॉप करना है। कोशिश करें कि मौजू मुकम्मल करके अपनी तिलावत को स्टॉप करें, कि रुकू मुकम्मल कर लिया, सूरा मुकम्मल कर ली। ठीक है, इस तरह करके। चलें, तो क्या कहते हैं लुग़वी माना क्या है? ठहरना, रुकना। और इस्तिलाही माना देखें, इस्तिलाही माना क्या कहता? कलमाए गैर मौसूला पर सांस और आवाज का तोड़ कर ठहरना, जैसे मिनकुम फीमा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कलमा गैर मौसूला। क्या लिखा हुआ है? गैर मसूला। कलमा गैर। मसूला। जैसे अब देखिए, कलमा है, एक कलमा है व बिल आखिरा। इसमें कितने कलिमात हैं वो बिल आखिरा में? वो बिल आखिरा में कितने कलिमात है? देखिए, वाओ एक अलग कलिमा है कि नहीं है? वाओ और अलग कलिमा है, बा अलग कलिमा है कि नहीं है? जी। अलिफ लाम अलग कलिमा है कि नहीं है? है। है। आखिरा अलग कलिमा है कि नहीं है? है। लेकिन ये सारे के सारे कलिमात मौसूल होके लिखे गए, यानी जुड़े हुए लिखे गए हैं। क्या हम इनको जुदा कर सकते हैं? नहीं। नहीं है अलग अलग कलिमात लेकिन साथ जुड़े हुए हैं। तो ये क्या है? कलिमात मौसूला। कैसे हैं कलिमात? कलिमात मौसूला। हाँ, कि कलिमात है लेकिन मौसूल है। मौसूल का मतलब वसल से निकला है, जुड़े हुए हैं। मौसूल का वर्ड किससे निकला है? वसल से। वसल से। और वसल का क्या मतलब होता है? जुड़े हुए। जुड़े हुए होना। सो वबिल आखिरती में चार कलिमात हैं, और चारों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, मौसूल है, लिहाजा हम इनके बीच में कहीं वक्फ नहीं कर सकते। मैं कहूँ मैंने वा पे वक्फ कर दिया गया, मैंने बी पे वक्फ कर दिया गया, मैंने अल पे वक्फ कर दिया गया, मुनासिब वासब नहीं है। नहीं होगा। इसी तरह जैसे इन्होंने मिसाल दी हुई है मिन कुम। मिन कुम भी ना दो कलिमात से मिलके बना है, मिन और कुम से। तो मिन और कुम आपस में मौसूल है, लिहाजा मैं मिन पर वक्फ नहीं कर सकते। नहीं कर सकती। ठीक है, इसी तरह आपके पास है फी माँ। फी माँ में फी अलग कलिमा है, माँ अलग कलिमा है, लेकिन आपस में कैसे लिखे हुए हैं? फीमा।
इकट्ठे लिखे गए, मौसूल करके लिखे गए, जुड़े हुए लिखे गए, लिहाजा मैं फी पे वक्फ नहीं, नहीं नहीं कर करूंगी। सकती, ठीक है। लेकिन अगर ये लिखे होते गैर मौसूला, यानी ये अलग अलग लिखे होते, फी अलग लिखा होता, माँ अलग लिखा होता, तो मैं फी पे वक्फ करती। कर सकती थी। ठीक है, सो क्या कहता है, कलमा गैर मौसूला, ऐसे कलमात जो आपस में जुड़े हुए ना लिखे हों, हम उन्हीं पर वक्फ कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे कलमात जो आपस में जुड़े हुए लिखे ना हो, उन्हीं पर ही हम वक्फ कर सकते हैं। अगर वो आपस में जुड़े हुए लिखे होंगे तो हम उन पर वक्फ नहीं कर सकती। नहीं कर सकते। तो अब वक्फ का मतलब क्या होता है, सांस और आवाज का तोड़ कर पढ़ना, सांस और आवाज का तोड़ कर पढ़ना। तोड़ कर पढ़ना, या ठहरना बोलने ज्यादा मुनासिब रहेगा, सांस और आवाज को तोड़कर ठहर जाना, सांस और आवाज को तोड़कर। गैर जान। और कहाँ पे, कलमा गैर मौसूला पर, कलमा गैर मौसूला। गैर मौसूला पर, यानी वो इकट्ठा नहीं लिखा होना चाहिए। ठीक है, जैसे अब देखिए यहाँ पे, या अय्युहा, या अय्युहा में या अलग कलमा है और अय्युहा अलग कलमा है, लेकिन क्या मैं या पे वक्फ कर सकती हूँ? नहीं। नहीं, क्यों? क्योंकि ये कलमा कैसा है, मौसूला। मौसूला है। लेकिन मैं अय्युहा पे वक्फ कर सकती हूँ, क्योंकि ये अन्नास से अलग कलमा है, गैर अलग मौसूला कलमा है, है। गैर मौसूला है। समझ आया मौसूला और गैर मौसूला की कहानी? जी। तो कलमा गैर मौसूला पर सांस और आवाज का तोड़ का ठहरना क्या कहलाता है? वक्फ। वक्फ कहलाता है। अब ये सांस और आवाज याद रखिएगा, इंशाल्लाह अगली मैं चीज सिखाऊंगी, सकता। ठीक है, वक्फ के साथ एक और चीज, एक और टर्म यूज होती है, सकता। सकता की। ठीक है, तो उसमें जरा सी तरमीम होगी। यहाँ पे क्या है, वक्फ में सांस और आवाज दोनों क्या हो जाती हैं, टूट जाती है। जाती हैं। ठीक है, अब कहते हैं वक्फ की इकसाम। वक्फ की बेसिक इन्होंने कितनी इकसाम बयान की हैं? तीन। तीन अकसाम। कहते हैं वक्फ की तीन अकसाम है, फिर उन तीन किस्मों की मजीद अकसाम है। नंबर वन, कैफियत के एतबार से वक्फ। नंबर वन, कैफियत के एतबार से वक्फ करना। हाँ जी, कैफियत का मतलब होता है कि आपने वक्फ करना कैसे है। आया आखिरी हर्फ को साकिन करके पढ़ेंगे, या फिर अलिफ से बदल कर पढ़ेंगे, या हा से बदल कर पढ़ेंगे, या आखिरी हर्फ की हरकत को पढ़ेंगे, किस तरह से वक्फ करेंगे। ठीक है, कैफियत के एतबार से क्या मुराद है कि वक्फ किस तरह करेंगे। किस तरह करेंगे। ठीक है, अब कैफियत के एतबार से वक्फ की पांच अकसाम है। कैफियत के एतबार से वक्फ की कितनी अकसाम है? पांच। पांच की चारों के वक्फ इस्कान, फिर हाँ, पांच अकसाम है। ठीक है, कैफियत के एतबार से कितनी अकसाम है? चार। पांच एग्जाम। पांच है। ठीक है, पांच अकसाम है। कैफियत के एतबार से कितनी अकसाम है? पांच। पांच। पांच अकसाम है। नंबर वन है वक्फ बिस्सुकून। नंबर वन, वक्फ बिस्सुकून। हाँ, ये साथ साथ मैं प्रैक्टिस करवाती जाती हूँ, इसलिए मैं साइड पे लिख रही हूँ। वक्फ बिस्सुकून, वक्फ बिस्सुकून है कोई कलमा अगर ऑलरेडी साकिन है और उस पर हम वक्फ कर दें, सांस और आवाज को तोड़ कर ठहर जाएं। कोई कलमा ऑलरेडी साकिन है तो उस पर हम सांस और आवाज को तोड़ कर ठहर जाएं, वो क्या कहलाएगा? वक्फ बिस्सुकून। जैसे अब देखिए, या अय्युहा का अलिफ कैसा है, साकिन। साकिन है। तो ऑलरेडी साकिन हर्फ जब हम वक्फ करेंगे तो वो कौन सा वक्फ होगा? वक्फ बिस्सुकून। जैसे है इत्तकू, यहाँ पे वक्फ करेंगे तो कौन सा होगा? वक्फ बिस्सुकून। रब्बकुम पे वक्फ करेंगे तो? वक्फ बिस्सुकून। तरौनहा पे वक्फ करेंगे तो? वक्फ बिस्सुकून। अम्मा पे वक्फ करेंगे तो? वक्फ बिस्सुकून। अरदात पे वक्फ करेंगे तो? ये भी वक्फ बिस्सुकून। जी, वक्फ भी सुकून डाइजेस्ट हो गया। जी। दूसरी किस्म का वक्फ है कि कलमा के आखिरी हर्फ पर फतहा, कसरा, दम्मा, या फिर कसरतैन या दम्मतैन हो। कौन कौन सी हरकत बोली मैंने? जमा, कसरा, फतहा और कसरतैन, जम्मतैन। हाँ जी, अगर ये पांच हरकत होंगी तो हम आखिरी हर्फ को खुद साकिन करेंगे। पहले कैसा था हर्फ? मुतहरिक था। हाँ, हमने उसको वक्फ की सूरत में साकिन किया। और कौन कौन सी हरकत पे ये वक्फ होगा? ये कसरा, फतहा,
ज़म्मा और ज़म्मतैन कसरतैन। ہاں جی، تو اگر آخری حرف متحرک ہوگا اور ہم اس کو ساکن کر کے پڑھیں گے وقف کی صورت میں، وہ تو وقف کہلائے گا وقف بالاسکان۔ تو کلمے کا آخری حرف اگر متحرک ہو اور ہم اس کو ساکن کر کے پڑھیں تو وہ کون سا وقف ہوگا؟ وقف بالإسكان. ہاں، بالاسکان، اسکان نہیں، اسکان، ٹھیک ہے، وقف وقف إسكان. بالاسکان، اسکان، ٹھیک ہے، پہلے متحرک تھا، ہم نے اسے وقفی صورت میں ساکن کیا تو وہ کیا کہلایا؟ وقف بالإسكان. وقف بالاسکان، شاباش۔ اور یہ کس کس حرکت پہ جائز ہوگا؟ کسرہ، ضمہ، فتحہ، کسرتین، ضمتین. ہاں جی، یاد ہو گیا اتنا؟ جی. جیسے کلمہ ہے الناسو، وقف کریں گے تو کیسا بن جائے گا؟ الناس. الناس، الناس، پہلے متحرک تھا، ہم نے اسے ساکن کیا، لہذا وقف کا نام وقف بالإسكان. وقف الاسکان۔ انا، وقف کریں، إن. ان، ٹھیک ہے، نون مشدد میم مشدد کا غنہ وقفاً بھی ختم نہیں ہوتا، نون مشدد میم مشدد کا غنہ، ختم نہیں ہوتا. ہاں جی، تو کیسے وقف کریں گے؟ إن. ان، تو نون پہلے مفتوح تھا، ہم نے اس کو ساکن کر کے پڑھا تو وہ کیا وقف ہو گیا؟ وقف بالإسكان. اسی طرح کلمہ ہے شیء، کیسے وقف کریں گے؟ شيء. شیء، حمزہ متحرک تھا، مضموم تھا، مضمومتین تھے اس پہ، ہم نے اسے ساکن کیا تو کیا ہو گیا؟ وقف إسكان. بالاسکان۔ یہ دو وقوف ڈائجسٹ ہے، وقف السکون، وقف الاسکان۔ جی. جی، ہاں، کہ اگر پہلے سے ساکن تھا اور ہم نے اس پہ وقف کر دیا تو وہ کون سا وقف ہو گیا؟ وقف بالإسكان. نہ، پہلے ساکن تھا، ہم نے اس پہ وقف کیا، وقف الاسکان آلریڈی، ہاں، جو پہلے سے آلریڈی ساکن ہو تو وہ وقف بالسکون ہوگا. وقف بالسکون، السکون، لیکن اگر متحرک تھا ہم نے اسے وقف کی صورت میں ساکن کیا تو وقف وقف بالإسكان. وقف بالاسکان، بالاسکان، ویری گڈ۔ تیسری طرح کا وقف ہوتا ہے وقف بالابدال، وقف بالابدال، تیسری طرح کا وقف کا کیا نام ہے؟ وقف بالإبدال. وقف کرنا ہے، کس کے ساتھ وقف کرنا ہے؟ ابدال کے ساتھ، کس کے ساتھ وقف کرنا ہے؟ ابدال کے ساتھ. ابدال کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بدلنا. بدلنا، گڈ جاب۔ اب دو چیزوں کو بدلنا ہے۔ نمبر ون، گول تا کو وقفاً ہا سے بدلنا ہے، ہائے ساکنہ سے، گول تا کو وقفاً کس سے بدلنا ہے؟ ہا ساکنہ سے. ہائے ساکنہ سے۔ نمبر ٹو، دو زبر کو بدلنا ہے الف سے، دو زبر کو کس سے بدلنا ہے؟ الف سے. الف سے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ وقف ابدال. بالابدال۔ جیسے دیکھیں، کہتا ہے الساعتی یا زلزلتا، وقف کریں گے تو کیا بن جائے گا؟ زلزلتا، زلزلہ. زلزلہ۔ تو یہ جو ہم نے گول تا کو وقفاً ہا سے بدلا، یہ وقف کیا کہلائے گا؟ وقف بالابدال. وقف بالابدال۔ اب یہاں پہ وقف الاسکان نہیں کہیں گے ہم، ٹھیک ہے، اس کو ہم وقف الاسکان نہیں کہیں گے. نہیں کہیں گے۔ اسی طرح الساعتی کیسے ہوگا وقف؟ الساعة. الساعہ، لہذا وقف کی کون سی قسم ہو گئی یہاں پہ؟ وقف بالابدال. بجران، اگر حمزہ کے اوپر دو زبر یا دو زیر ہوں پھر کیسے وقف کریں گے؟ اچھا، اگر حمزہ پر دو زبر ہو، جیسے ہو ما ان، ٹھیک ہے، ما ان کلمہ، تو کیسے وقف کریں گے؟ ما ما پڑھیں گے. ماء، یس، ما کون سا وقف ہوگا؟ وقف بالابدال، وقف الابدال۔ لیکن اگر یہی ہو ما ان یا پھر ما ان، کیسے وقف کریں گے؟ ما ما، آخری حرف کو ہم ساکن کر دیں گے، اور یہ وقف کی کون سی قسم ہوگی؟ ابدال. نہ، دو نہیں پیش اور اسکان. دو زیر پہ وقف اسکان ہوگا. وقف بالاسکان، الاسکان۔ ہاں جی، کلیئر ہو گیا؟ جی. السلام علیکم وعلیکم السلام۔ جی باجی جان، یہ نا بڑا ہم ایک اکیڈمی میں قرآن پاک پڑھ رہی ہوں، تو وہ جہاں دو زیر اور دو زبر ہوتے ہیں نا، تو ان کو نا ایک حمزہ کے پڑھتے ہیں،
تو یہ کنفیوژن بہت زیادہ تھی، ہاں ایک حمزہ تو پڑھتے ہیں جب جیسے دو کہ پیش یا دو زیرو، ٹھیک ہے، مطلب صرف حمزہ کے ساتھ، جیسے شیء دو پہ ہے تو شیء، شیء ہے تب بھی شیء، ٹھیک ہے، صرف زبر کی صورت میں پڑھیں گے، صرف زبر اگر کی دو صورت زبر میں ہو الف سے، یہ شیئن ہوگا تو شیئا، ما ان ہوگا تو ما آ، سما ان ہوگا تو سما آ، ندا ان ہوگا تو ندا آ، شکریہ۔ ٹھیک ہے، تو جب بھی دو زبر ہو، چاہے کسی بھی حرف پر ہو، حمزہ پر ہو، ایکس وائی زی کسی بھی حرف پر دو زبر آ رہے ہوں گے تو آپ نے اس کو الف سے بدلنا ہے، باقی اگر کوئی بھی حرکت ہو، زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، دو زیر ہو، دو پیش ہو، آپ نے ساکن ہی کرنا ہے، وقف الاسکان ہی کرنا ہے اس پہ، ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ چلیے جی، ابھی سارے وقوف کرا کے نا تھوڑی پریکٹس کرواتی ہوں انشاءاللہ۔ اچھا، عموماً ہمارا عمل جو ہے نا ان تین طرح کے وقوف پر ہوتا ہے، عموماً، ٹھیک ہے، عموماً ہمارا عمل صرف ان تین طرح کے وقوف پر ہے، وقف سکون پہ، یعنی جو کلمہ آلریڈی ساکن تھا ہم نے اس پہ وقف کر دیا، پھر نمبر 2 وقف الاسکان، جو پہلے متحرک تھا ہم نے اسے ساکن کیا، وہ وقف الاسکان ہوا، اور وہ زبر، زیر پیش، دو زیر اور دو پیش پر جائز ہے۔ پھر تیسری طرح کا ہو جاتا ہے وقف الابدال، کہ گول تا کو وقفاً ہاں سے بدل دو، دو زبر کو وقفاً الف سے بدل دو۔ اتنی بات کلیئر ہے؟ جی اب ہے دو طرح کے مزید وقوف، ان کو ذرا نوٹ کریں۔ وہ عمل عموماً نہ کرایا نہیں جاتا، لیکن جب ہم قرات پڑھتے ہیں تو اس پہ ہم ریگولر عمل کرتے ہیں، ایسے ہو جاتا ہے جیسے نارمل ڈیلی روٹین کی بات ہو۔ عموماً بھی تجوید کی دنیا میں بھی کرانا چاہیے لیکن کراتے نہیں ہیں۔ پھر ہے چوتھا ہے وقف بالروم۔ کیا ہے وقف؟ وقف بالروم، ہاں جی، وقف بالروم کا مطلب ہے کہ وقف کرتے ہوئے آخری حرف کی حرکت کا 1/3 حصہ پڑھیں، یعنی آخری حرف کی حرکت کو پڑھ کر وقف کرنا ہے، لیکن کتنا پڑھنا ہے حرکت کو؟ 1/3۔ 1/3، یعنی پوری حرکت نہیں پڑھنی۔ مزید ریپیٹ کریے گا پلیز۔ ہاں ایک سیکنڈ، ٹریکٹر گزر سے شور بہت مچاتے ہیں ٹریکٹر۔ ہاں بولیں۔ وقف بھی روم والا، وقف بھی روم والا ریپیٹ کریے گا۔ ہاں پھر سے بتاتی ہوں، وقف روم میں آخری حرف پر جب آپ وقف کرتے ہیں تو اس کی حرکت کو پڑھ کر وقف کرتے ہیں۔ عموماً ہم وقفی صورت میں آخری حرف کو ساکن کر دیتے ہیں نا، جی لیکن وقف رو میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ وقف کرنا ہے، لیکن آخری حرف کی حرکت کو پڑھ کر وقف کرنا ہے، لیکن کتنا پڑھیں گے؟ جسٹ تھوڑا سا، 1/3، بالکل مائنر سا، 1/3 پڑھ کے چھوڑ دیں گے۔ جیسے کلمہ الناسو، ہم وقف وصلن پڑھتے ہیں، الناسو، پوری سین پیش سو، پوری حرکت پڑھتے ہیں، لیکن اگر آپ اس پہ وقف روم کریں گے تو آپ اس کو مختصر پڑھیں گے، الناسو، الناسو۔ ٹھیک ہے، تو وقف روم میں دو چیزوں کا دھیان رکھنا ہے۔ نمبر 1، حرکت کو مختصر کر کے 1/3 پڑھنا ہے۔ نمبر 2، آواز کو پست کر لینا ہے، کم کر لینی ہے آواز، آواز کو کیا کر لینا ہے؟ کام کر لینا، پست کر لینا ہے، کم کر لینا ہے۔ تو وقف روم میں دو چیزوں کا اہتمام کرنا ہے، نمبر 1 حرکت کو 1/3 پڑھنا ہے، نمبر 2 آواز کو پست کر دینا ہے۔ پست کر لینا ہے، اور یہ جائز ہوتا ہے کسرہ، کسرتین، ضمہ، ضمتین پر، بس کہاں کہاں جائز ہوتا ہے؟ کسرہ، کسرتین، ضمہ، ضمتین۔ ہاں جی۔ اب جیسے دیکھیں الناس، یا پھر جیسے ہے کلمہ شیئن، جلدی سے پڑھیں، حمزہ کی حرکت کیسے وقف کریں گے؟ شیئن، ہاں ان نہیں، دو پیش کو بھی آپ نے او پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، شیئو، کیسے؟ شیئن، شیئو، حمزہ پیش او، تنوین کا نون ختم ہو جاتا ہے وقفاً، ٹھیک ہے، تنوین کا نون شیء، وقفاً، ہاں جی سائرہ، تنوین کا نون وقفاً ختم ہو جاتا ہے، تنوین کا نون وقفاً، ختم ہو جاتا ہے تو جی۔ شیئن پہ کیسے وقف کریں گے وقف روم کے ساتھ؟ شیئن، شیئو، شیئو، کیسے؟
شيء اسی طرح عظیم پہ عظیم، کیسے؟ عظيم عظیم. ہاں جیسے اگر میں پڑھ رہی ہوں، لیٹ سپوز وقف روم میں نے چوز کیا ہے تو میں پڑھنا شروع کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں الرحمن الرحیم پہ بھی تو زیر ہے نا، جی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شیء عظیم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع، سمجھو میں نے وقف کر لیا، پھر اعادہ کرتی ہوں، وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. سمجھا؟ جی ہاں جی، باقی عوام کو جی. ٹھیک ہے. تو وقف روم جب آپ کریں گے تو حرکت کو نمبر 1/3 پڑھیں گے، نمبر 2 آواز کو پست کر لیں گے، اور نمبر 3 کس کس حرکت پہ وقف روم جائز ہے؟ کسرہ کسرتین ضمہ کسرتین دماتین. ہاں جی، کسرہ کسرتین ضمہ ضمتین پر وقف روم جائز ہوگا. اور اس کے بارے میں یہ آتا ہے وقف روم کا کہ وقف روم یا تو ایک اندھا انسان بڑے اچھے سے سن سکتا ہے، کیونکہ اندھے انسان کی نا سننے کی صلاحیت بہت شارپ ہوتی ہے، اور دوسرا وہ انسان سن سکتا ہے جو بہت غور سے تلاوت سن رہا ہو، ورنہ جو نارمل غور نہیں کر رہا ہوگا اتنا، اس کو لگے گا وقف الاسکان ہی ہوا ہے. جیسے دیکھیں کتنا مختصر میں پڑھتی ہوں، شیء عظیم، بہت غور کریں گے تو آپ کو لگے گا آخری حرف کی حرکت پڑی گئی ہے، ورنہ وہ ساکن محسوس ہوتا ہے. یوم ترونها تذہل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ٹھیک ہے، تو کچھ ڈائجسٹ ہوئی بات؟ جی ابھی پریکٹس کرواؤں گی تو انشاءاللہ مزید رٹا لگ جائے گا. 5ویں قسم کا وقف ہوتا ہے کیفیت کے اعتبار سے وقف بالاشمام. 5ویں قسم کا کون سا وقف ہے؟ وقف بالاشمام اشمام. اشمام یاد رکھیں پیش سے، اشمام کو یاد رکھیں کس سے؟ پیش پیش سے. ٹھیک ہے، ڈیٹیل نہیں بتاتی، بس صرف ابھی فی الحال پیش یاد رکھیں. یہ وقف الاشمام جائز ہوتا ہے ضمہ ضمتین پہ. کس پر جائز ہوتا ہے؟ ضمہ ضمتین پہ ضمہ دمہ ضمتین. دماتین. اب اس کو کرتے کیسے ہیں؟ اس کو آپ نے ایسے کرنا ہے جیسے وقف الاسکان کرتے ہیں، بس آخر میں ہونٹ گول کرتے ہیں. جیسے الناس، آخر میں ہونٹ گول کر دیے. سننے والے کو کوئی نہیں پتہ لگے گا آپ نے وقف الاشمام کیا ہے، لیکن دیکھنے والا بتائے گا کہ اچھا ہونٹ گول ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، وقف الاشمام سننے والے کو معلوم نہیں پڑتا کہ آپ نے وقف الاشمام کیا ہے، صرف دیکھنے والا بتا سکتا ہے کہ اچھا ہاں سائرہ نے ہونٹ گول کیے. ٹھیک ہے، وقف کر کے فوراً بعد ہونٹ گول کر دینے، وقف کر کے ہاں جی ہونٹ گول فوراً کرنے فوراً. فوراً بعد. ٹھیک ہے، فوراً بعد بعیدما فوراً بعد، جیسے وقف کیا فوراً بعد ہونٹ گول کر دینے، جیسے وقف کیا فوراً بعد بعد ہونٹ گول کر دینے. ہاں، بیچ میں یہ نہیں ویٹ کرنا کہ بس 1 آدھ سیکنڈ کا انتظار، بغیر انتظار کے فوراً ہونٹ گول کرنے. الناس ہونٹ گول. ٹھیک ہے، شیشہ سامنے رکھ کے ذرا پریکٹس کریں. شیء آخر میں ہونٹ گول، عظیم آخر میں ہونٹ گول، تذہل آخر میں ہونٹ گول، کل آخر میں ہونٹ گول. چلیں اتنی بار ڈائجسٹ ہو گئی. اب 2 جی منٹ لیں، اس کو رٹا لگائیں اچھے سے، پھر میں انشاءاللہ پریکٹس کرواتی ہوں. چلیں میں یہاں سے اسکرین سے ریموو کرنے لگی ہوں، امید آپ لوگوں نے نوٹ کر لیا ہوا ہوگا.
اب میں پریکٹس کروانا شروع کرتی ہوں. چلے جی فاطمہ، اب جون جون سے وقوف جائز ہوتے ہیں وہ سارا بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ یا ایوہا کون سا وقف کریں گے یہاں پہ فاطمہ؟ فاطمہ السلام علیکم میم، میں ابھی بزی ہوں. بزی ہیں؟ چلے جی آسیہ. یا تھوڑی سی عوام ہے. سائرہ. جی. چلے یا ایوہا کون سا وقف ہوگا؟ وقت بالسکون. وقف بالسکون. الناسو کون کون سے وقوف جائز ہوں گے؟ نمبر 1. وقف بالاسکان گڈ جاب، وقف الاسکان. نمبر 2. اور وقف اشمام بھی ہو سکتا ہے، اشمام بھی ہو سکتا ہے. نمبر 3. اور وقف بالروم بھی. وقف روم بھی، ٹھیک ہے. روم روم نہیں بولتے عموماً، روم بولتے ہیں تھوڑا سا ویسے مجہول کر کے، روم. ٹھیک ہے. کیا کہیں ہم وقف بالروم. روم نہیں، روم. تھوڑا سا ایسے رو اچھا کر روم. کے، میں نے عموماً یہی سنا ہے، روم. روم نہیں سنا کبھی. اچھا صحیح. اتقو. اتقو میں وقف بالسکون. بالسکون. ربکم. ربکم میں بھی وقف بالسکون. وقف بالسکون. ان. یہ وقف بالسکون بھی ہے، اور نہیں وقف بالاسکان. وقف بالاسکان. زلزلتا. اس میں وقف بالابدال. آگے. ساعتی میں بھی وقف بالابدال. شیئن. اس میں وقف بالروم بھی ہو سکتا ہے، ہم اور وقف اسکان بھی. اور اشمام بھی ہو سکتا ہے. اشمام میں. اچھا اب ترتیب جو بتانی ہے نا، سب سے پہلے وقف الاسکان ہے جی. بالترتیب. نمبر 2 وقف الاشمام ہے، جی اور ترتیب میں تیسرا نام روم کا آتا ہے. ٹھیک ہے؟ ٹھیک. جیسے ہم کہتے ہیں نا اولا کون سا ہے، پھر اس سے کم درجہ کس کا ہے، سب سے کم درجہ کس کا. سب سے اعلیٰ درجہ وقف کا ہے وقف الاسکان. پہلا کس کا ہے؟ وقف اسکان. بالاسکان، پھر اشمام، پھر روم. یس. عظیم. عظیم. اس میں وقف بالاسکان بھی ہے، اور وقف بالاشمام بھی ہے، اور وقف بالروم بھی. بالکل. اچھا جیسے الساعتی آیا تھا تاکہ زیر کے ساتھ نا، تو جہاں پہ وقف جی. الابدال ہو رہا ہوتا ہے نا وہاں پہ روم اور اشمام ناجائز ہوتا ہے. حالانکہ دیکھو اچھا. الساعتی زیر کے ساتھ ہے تو وقف ہم وہ کر سکتے تھے نا روم. روم. جی. ہاں لیکن جہاں وقف الابدال ہوگا، نوٹ لکھ لو اپنے پاس، جہاں وقف بالابدال ہوگا وہاں پہ روم اور اشمام ناجائز ہوگا. ٹھیک ہے. کیا لکھا؟ جہاں پر وقف بالابدال ہوگا وہاں پہ وقف بالاشمام اور روم ناجائز ہوگا. ویری گڈ. چلیں جی آگے. ہوریا. یوما. یوم. اس میں وقف بالاسکان. یہ وقف الاسکان. ایک اور بات بھی نوٹ میں لکھ لیں، جب وقف روم کریں گے تو مد عارض ختم ہو جائے گی. صحیح. جب وقف روم کریں گے تو مد عارض ختم ہو جائے گی. کیونکہ مد عارض کا سبب سکون عارضی ہے. کیونکہ مد عارض جی. کا سبب کیا ہے؟ سکون عارضی. تو کیا ہم وقف روم میں سکون عارضی پڑھیں یا حرکت کو پڑھیں؟ حرکت کو. حرکت کو پڑھ رہے ہیں. اور ایک اور لائن بھی اپنے پاس لکھ لیں، سمجھ آئے نہ آئے ابھی. الروم کالوصل. الروم کالوصل. یہ روم وصل کی مانند ہوتا ہے کیونکہ آپ اس پہ حرکت پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور ایک اور لائن لکھ لیں جو کہ ابھی تک ہم نے پڑھا، میں نے ٹاپک پڑھایا نہیں ہے لیکن لکھ لیں. الروم کالوصل السکت کالوقف. کہ سکتہ کس کی جیسا ہے؟ وقف کی طرح. وقف کی طرح. ٹھیک ہے، یہ انشاءاللہ وقف پڑھ سکتا پڑھاؤں گی تو بتاؤں گی. ٹھیک ہے جی. حوریہ ساتھ ہے ہمارے؟ سائمہ جی باجی. ہیں حوریہ؟ چلیں. جی ترونہا. ترونہا پہ کون سا وقف جائز ہے؟ ترونہا یہاں پہ وقف بالسکون. تذہلو. تھالو یہاں پہ جائے گا وقف بالاسکان، وقف بالاشمام،
اور وقف بالروم. ہاں ان سب کے نیچے زیر ڈالیں. اسکان اشمام. دوبارہ. وقف بالاسکان، وقف بالاشمام اور وقف بالروم. کلو. روم. ہم کلو یہاں پہ جائے گا وقف بالاسکان، اسکان، وقف بالاشمام اور وقف بالروم. مرضعة. یہاں پہ وقف بالابدال، اگین زیر ڈالیں. وقف بالابدال. ہاں ٹھیک ہے نا. ابدال ہے نا اشمام ہے نا اسکان ہے. یہ اسکان ہے، جی یہ ابدال ہے، یہ اشمام ہے. جی. ٹھیک ہے. اچھا اور مجھے بتائیں دو زیر آ رہی ہے تو وقف روم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں بچی، کیوں؟ نہیں ہوگا. وہاں پہ وقف بالابدال ابدال ہوتا ہے، وہاں پہ وقف بالاشمام اور وقف بالروم جو ہے وہ ناجائز ہوتا ہاں بالروم نہیں بالروم. ٹھیک ہے ادغام شمسی ہو رہا ہے. بالروم وقف بالروم. ہے. جی. ٹھیک ہے. عما. یہاں پہ ہے وقف بالسکون، وقف بالسکون. ہاں بالسکون یہاں پہ ادغام شمسی وقف بالسکون وقف. جی باجی، وقف بالسکون. ہاں ذرا سارے وقوف کے نام ایک دفعہ بولیں. وقف بالسکون، وقف بالاسکان، وقف بالاشمام اور وقف بالروم، وقف بالابدال. ٹھیک ہے. ارضعت. یہاں پہ وقف بالسکون. بالسکون. وتضع. وتضع یہاں پہ وقف وقف بالاسکان، اسکان، وقف وقف بالاشمام اور وقف بالروم. ٹھیک ہے جی سائمہ آگے. کلو. یہاں وقف بالاسکان، اسکان زیر کے ساتھ. ٹھیک ہے سارے وقوف کے نام زیر سے. وقف بالاشمام اور وقف بالروم. وقف بالاسکان. بولے ذرا اسکان وقف بالاسکان. وقف بالاسکان، ٹھیک ہے اسکان نہیں بولنا. پھر وقف بالاشمام. وقف بالاشکام، اشمام. اشمام، ہاں. اشمام، وقف بالاشمام. وقف بر راس میں لائیں گے ادغام شمسی. وقف بالروم. وقف بالروم. ٹھیک ہے. ہم روم بولتے ہیں روم نہیں بولتے. روم پیش کے ذات. ساتھ. ہاں پیش کے ساتھ لیکن حرکت تھوڑی سی ایسے مجہول کر کے. ایسے تو روم ہوتا ہے لیکن ہم روم بولتے ہیں. باجی یہ جی. آپ نے جو الروم وصل لکھوایا تھا، یہ اگلی لائن کیا تھی؟ السکت کل وقفی کہ سکتہ وقف کی جیسا. کل وقفی کا میں لکھنا بھول گئی. ہاں السکت کل وقفی کہ سکتہ کس کے جیسا وقف وقف کے جیسا. یہ وقف بالاسکان، اسکان اسکان. اور اور وقف بالاشمام. نہ زیر پہ وقف پیش اشمام صرف پیش پر ہوتا ہے. روم بھی پیش پہ ہی ہوتا ہے. نہ روم ہوتا ہے اور جو وقف روم ہے وہ زیر اور دو زیر پیش اور دو پیش. ٹھیک ہے وقف تو بالروم. یہ ذاتی زیر کے ساتھ ہے تو کون سا وقف ہوگا؟ وقف بالروم. وقف روم. آپ لوگ روم بول رہے ہیں روم نہیں. ٹھیک ہے روم. روم، روم. ٹھیک ہے. سو وقف الاسکان اور وقف الروم. وقف الاسکان اور وقف بالاسکان اور وقف بالروم. روم. چلے حمل. وقف بالاسکان، ہم اور وقف بالروم. روم. ٹھیک ہے وقف الروم. آپ ایسے بھی یاد رکھ سکتے ہیں کہ جو زبر ہے اس پہ صرف وقف الاسکان ہوتا ہے. جو زیر اس پہ وقف زیر اور دو زیر پہ وقف الاسکان بھی ہوگا اور وقف روم بھی ہوگا. اور جو پیش اور دو پیش اس میں تینوں طرح کے وقوف ہوں گے. وقف الاسکان بھی ہوگا، روم بھی ہوگا، اشمام بھی ہوگا. ٹھیک ہے. زبر پہ صرف وقف الاسکان، زیر اور دو زیر پہ یہ وقف بالاسکان اور وقف بالروم. اور پیش اور دو پیش پہ یا وقف
بالاشمام بھی ہوگا اور وقف بالروم بھی ہوگا. ہاں، اسکان اشمام روم تینوں ہوں گے. اسکان اشمام روم. تینوں ہوں گے. تو حملین پہ کون کون سے وقف ہوں گے؟ وقف بالاسکان اور وقف بالروم. وقف الروم، شاباش. حملہ. یہ وقف بالاسکان. وقف الاسکان، وقف السکون، آخری حرف آلریڈی ساکن ہے نا. وقف بالسکون. وقف وقف بالسکون. السکون. وترا. وطرا پہ وقف بالسکون. وقف السکون، شاباش. کہ چھوٹو الف تھی یہاں پہ، وہ آلریڈی ساکن تھی. الناس. وقف بالاسکان. اسکان یا اسکان؟ اسکان. سکارا. وقف بالاسکان. وقف چھوٹو الف ہے. بالسکون. ٹھیک ہے، چھوٹو الف ہے آلریڈی ساکن ہے. وقف السکون. وما. وقف وقف بالسکون. وقف السکون. ہم. وقف بالسکون. ہاں، بالسکون ہی. دیکھیں، ایک ہے بالسکون، ایک ہے بالسکون. کون سا بولنا زیادہ آسان ہے؟ بالسکون. جو بولنا زیادہ آسان وہی عربی ہے. بالسکون. ٹھیک ہے. بسکارا. وقف بالسکون. ولیکن. وقف بالاسکان. اسکان، زیر کو واضح کرنے. وقف بال. اسکان. وقف بالاسکان. عذاب. وقف بالاسکان. اللہ. وقف وقف بالسکون. نہ زیر ہے، زیر ہے. زیر ہے. وقف بالاسکان. اور اور وقف بالروم. روم. روم، شاباش. شدید. وقف بالاسکان. ہوں وقف بالاشمام. وقف ہوں بالروم. شاباش. چلو، تو اب ہم نے پہلا وقف کی قسم کا وقف کر لیا کیفیت کے اعتبار سے. وقف کی کتنی اقسام ہم نے دیکھ لی؟ 5 5. یہ کس حساب سے تھی وقف کی اقسام؟ کیفیت کے اعتبار سے. کیفیت کے اعتبار سے. اگلا جو انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے، کل تو نہیں، پرسوں، وہ ہے محل کے اعتبار سے. محل کا مطلب ہوتا ہے مقام، مکان، جگہ. ٹھیک ہے. محل کا کیا جی، مطلب ہوتا ہے؟ جگہ. جگہ. یعنی جس جگہ پہ آپ وقف کر رہے ہیں وہاں پہ معنی کیسا بنے گا؟ آیا وہ معنی اچھا ہوگا، یا وہ پرفیکٹ ہوگا، یا وہ بہت برا لگ رہا ہوگا؟ ٹھیک ہے. لفظ مکمل ہوا یا نہیں ہوا ہے، پیچھے سے کوئی گرامیٹیکل گفتگو تو نہیں چل رہی. گرامیٹیکلی وہ ایک جیسے تو نہیں ہے، جوڑا ہوا تو نہیں ہے آپس میں. انشاءاللہ یہ پڑھیں گے تو معلوم پڑے گا. ٹھیک ہے. محل کا کیا مطلب ہو گیا پھر؟ جگہ. جگہ. آیا نہیں جس جگہ پہ وقف کریں وہ وقف مناسب بھی ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور پھر ہے قاری کے اعتبار سے وقف، یعنی قاری کی مرضی. کبھی کیا ہوتا ہے، قاری پڑھتے پڑھتے اپنی مرضی سے وقف کر لیتا ہے. کبھی قاری کو اس کو ٹیچر بولتا ہے کہ اچھا مجھے یہاں پہ وقف کر کے دکھاؤ، یہاں پہ وقف کر کے دکھاؤ. ٹھیک ہے. پھر سم ٹائم کیا ہوتا ہے، قاری جو ہے نا سانس کا سانس ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے، کہ پڑھتے پڑھتے سانس ٹوٹ گیا، کھانسی آ گئی، چھینک آ گئی، کسی نہ کسی ریزن کی وجہ سے قاری نے اپنی مرضی سے وقف کر لیا. ٹھیک ہے. سو یہ قاری کی اپنی مرضی ہے، جہاں پہ وہ وقف کرے تو وہ کس اعتبار سے وقف کی قسم ہوگی؟ ہوں قاری کے اعتبار سے اور محل کے قاری کے اعتبار سے. اعتبار سے. ٹھیک ہے. سو پہلی ہم نے دیکھ لی کیفیت کے اعتبار سے. کیفیت کا کیا مطلب ہے؟ اس طرح. ہاں، کہ یعنی کیسے وقف کرنا ہے، کس طرح وقف کرنا ہے، کہ وقف کی کیا کیفیت ہوگی. آیا آخری حرف کو ساکن کریں گے، یا آخری حرف کی حرکت کو پڑھیں گے، یا آخری حرف پہ ہونٹ گول کریں گے، یا پھر ہم گول تا کو ہا سے بدلیں گے، یا دو زبر کو الف سے بدلیں گے. وقف کی کیفیت کیا ہوگی؟ جی. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہوگا محل کے اعتبار سے، یعنی جس جگہ پہ وقف کریں معنی کیسے بن رہے ہیں، بات ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے. اور پھر ہے قاری، کہ قاری نے کیسے وقف کر لیا، کہاں کر لیا وقف. تو کیفیت کے اعتبار سے وقف کی 5 اقسام ہے: وقف السکون، وقف الاسکان، وقف الاشمام، وقف الروم، وقف الابدال. کہتے ہیں کیفیت کے اعتبار سے وقف کی 5 اقسام ہے. نمبر 1 وقف السکون، کلمہ کا آخری حرف اگر پہلے سے ساکن ہو.
तो वहां सांस और आवाज का तोड़ कर ठहरना क्या कहलाता है? वक्त बिस्सुकून। ठीक है, ऑलरेडी साकिन पर वक्फ सुकून। वक्फ इस्कान, कलमा का आखिरी हर्फ मुतहर्रिक हो तो इसको साकिन करके वहां सांस और आवाज का तोड़ कर ठहरना क्या कहलाएगा? वक्त बिस्कान। हाँ, जैसे रहीमी। और ये किस किस हरकत पर जायज होगा? जबर जेर पेश और तीनों, कसरतैन पे। हाँ, कसरतैन और दम्मतैन, ये भी दो मैंने लिखवाया ना, फतहा कसरा दम्मा, कसरतैन और दम्मतैन, यहाँ पे ऐड कर लें। ठीक है, तो ये कितनी हरकत पे जायज होता है? 5, जबर जेर हाँ पेश कसरतैन जमतैन। हाँ जी, ठीक है, यहाँ पे 3 लिखी है लेकिन आपने बाकी 2 का भी इजाफा कर लेना है। ठीक है जी। तो जी। फिर है वक्बिल इश्माम, कहता है कलमा के आखिरी हर्फ को साकिन करके होंठों से दम्मा की तरफ इशारा करना। तो क्या सुनने वाले को पता लगेगा कि आपने वक्बिल इश्माम किया है? नहीं। नहीं, सिर्फ देखने वाला बता सकता है कि अच्छा आखिर में होंठ गोल हुए हैं। जैसे मैं बोलूं नस्तईन, क्या आपको पता लगा मैंने वक्बिल इश्माम किया? नहीं। नहीं। नहीं, अगर कोई बंदा मेरे सामने बैठा होता वो बता सकता कि अच्छा हाँ बाजी ने होंठ गोल किए, नस्तईन, तो वो वक्बिल इश्माम है। और ये सिर्फ किस पर जायज होता है? पेश पे। पेश या फिर दम्मातैन। दम्मतैन। ठीक है, दम्मा और दम्मतैन दोनों पे जायज होता है। जमतैन। फिर कहते हैं वक्फ रोम, कलमा के आखिरी हर्फ की हरकत को आहिस्ता आवाज में पढ़ना कि करीब वाला ही सुन सके। ये हमने पढ़ा था ना, आवाज को क्या कर लेना? आहिस्ता हाँ, क्या टर्म यूज की थी? पस्त कर लेना, आवाज को कर देना। पस्त पस्त कर कर देना। लेना। ठीक है, और दूसरा क्या था, हरकत को कितना पढ़ना है हमने? 1/3। 1/3। ठीक है, 1/3, 1/3 पढ़ना है। ये नहीं लिखा। और ये किस किस हरकत पे जायज है? 2 जबर ना ना, तनवीन है। वो किधर गया बच्ची, नजर ही नहीं आ रही। नोट्स को देखें जो मैंने लिखवाया है। हम्म वक्फ रोम किस किस हरकत पर जायज है? वक्त बिर रूम, जबर जेर जमतैन और जम्मा। जबर पे जायज होगा वक्फ रोम। ओ सॉरी, कसरा कसरतैन जम्मा जमतैन। हाँ जी, ठीक है, कसरा कसरतैन दम्मा दम्मतैन, इन पर वक्फ रोम जायज है। ठीक है, वक्फ इब्दाल, कलमा के आखिरी हर्फ पर 2 जबर। ठीक है, 2 जबर की तनवीन हो तो इसको किससे बदल कर पढ़ेंगे? अलिफ। अलिफ से। जैसे मा अन को क्या पढ़ दिया वक्फन? मा। मा आ, या ताए मुदव्विरा हो, ठीक है, गोलता हो, तो उसको किससे बदल देंगे? हा से। हाँ, साकना से। जैसे जन्नतुन से जन्ना। जन्ना। शाबाश। चलिए, इतना आप लोगों ने 6 से याद करके आना है ताकि जब हम नेक्स्ट अपना करें महल के एतबार से। अच्छा, मे बी कल मेरी यूनिवर्सिटी की छुट्टी हो, तो अगर मेरी कल यूनिवर्सिटी की छुट्टी हुई ना तो कल भी हम क्लास ले लेंगे। ठीक है, तो जहन में रखिएगा इसको।